بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ افضل الجہاد، افضل جہاد، من اس شخص کا ہے، قال کلمۃ حق، جو حق بات کہے، عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے پاس، ظالم بادشاہ کے سامنے۔ افضل جہاد اس شخص کا ہے جو حق بات کہے ظالم بادشاہ کے پاس، یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ جس طرح میدان جہاد میں دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جان کے تلف ہونے کا خوف ہوتا ہے، تو اسی طرح ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے سے بھی جان کے تلف ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ افضل جہاد اس شخص کا ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے، اور اس لیے بھی کہ ظالم بادشاہ کا ظلم اس کی سیاست کے تحت جتنے بھی لوگ ہوتے سب کو پہنچا ہوتا ہے۔ تو جو شخص ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے اور اس کو ظلم سے روکے، تو اس کا فائدہ بھی ان تمام لوگوں کو ہوگا جو اس بادشاہ کے سیاست کے تحت ہے، تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ افضل جہاد اس شخص کا ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے۔ قال صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب نصر سے ہے۔ قال یقول قولا، اس کا معنی ہے کہنا۔ جائر، اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر، باب نصر سے آتے جار یجور جورا، مصدر آتا ہے ظلم کرنا۔ ترکیب کرتے ہیں، افضل مرفوع لفظاً مضاف، الجہادی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہوا مبتدا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو اور دوسرے کے اوپر الف لام آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ من مرفوع محلاً اس میں موصول، مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ یہ آخر میں خبر بنے گا اور خبر مرفوع ہوتے، محلاً اس لیے کہ من اس میں موصول ہے اور اس میں موصول مبنی ہوتے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے، تو یہ اس میں موصول ہے۔ قال فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، کلمۃ منصوب لفظاً مضاف، حق مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ۔ آگے عند منصوب لفظاً مضاف، سلطان مجرور لفظاً موصوف، جائر مجرور لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر یہ مضاف الیہ ہوا عند مضاف کے لیے، پھر عند مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا مفعول فی۔ یاد رکھنا ہے جو ظروف ہوتے ہیں یہ ترکیب میں مفعول فی ہوتے ہیں، اور مفعول فی بھی جار مجرور کی طرح فعل کے ساتھ، اس میں فاعل کے ساتھ، اس میں مفعول صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں۔ اگر لفظوں میں ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کے لیے پھر محذوف نکالنا چاہیے۔ تو یہاں فعل لفظوں میں ہے تو محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ مفعول فی ہوا قال فعل کے لیے۔ اب قال فعل اپنے فاعل مفعول به اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا صلہ، من اس میں موصول کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ پورا خبر ہوا افضل الجہاد مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ لغدوۃ، ایک صبح نکلنا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او روحۃ یا ایک شام نکلنا، ایک صبح اللہ کے راستے میں نکلنا یا ایک شام، خیر من الدنیا وما فیہا، بہتر ہے دنیا سے، وما فیہا اور ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ تو ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا یہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ غدوہ کا معنی ہے دن کے نصف اول میں جانا، نکلنا،
اور روحتن کا معنی ہے دن کے نصف اخیر میں نکلنا جانا۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مطلب جہاد میں ایک صبح نکلنا یا ایک شام کو نکلنا یہ دنیا سے بہتر ہے، اور جو کچھ دنیا میں جو نعمتیں ہیں، جو آسائشیں ہیں، سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور جو آسائشیں ہیں یہ ناقص ہے اور فنا ہونے والی ہے، زائل ہونے والی ہے، اور جہاد پر جو اجر و ثواب ہے اور آخر میں جو نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں اور کامل ہے۔ غدوتن اس میں مرہ ہے، اس کا معنی ہے ایک صبح نکلنا۔ روحتن یہ بھی اس میں مرہ ہے، مرتن کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ، تو غدوتن کا مطلب ایک صبح نکلنا، اور روحتن مطلب ایک شام کو نکلنا، تو یہ بھی اس میں مرہ ہے، اور غدوتن یہ بھی اس میں مرہ ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، لام ابتدائیہ ہے، غدوتن مرفوع لفظاً موصوف، فی جارہ سبیلی مجرور لفظاً مضاف، اللہ مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا مضاف مضاف الیہ ہے؟ تو یہ دو ہی سمے، پہلے کے اوپر الف لام نہیں ہے، دوسرے کے اوپر الف لام ہے، تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا فعل آ جائے تو یہ نکرہ موصوف بنتے، اور وہ جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر اس کے لیے صفت بنتے۔ تو لام ابتدائیہ، غدوۃ مرفوع لفظاً موصوف، فی جارہ سبیلی مجرور لفظاً مضاف، اللہ مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، ثابتۃ اس میں فاعل کے، یا حاصلۃ اس میں فاعل کے۔ تو ثابتۃ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا صفت، اور غدوۃ موصوف ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ہوا معطوف علیہ۔ پھر آگے او حرف عطف، روحۃ مرفوع لفظاً معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا مبتدا۔ آگے خیر مرفوع لفظاً اس میں تفضیل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، من جارہ الدنیا مجرور تقدیراً معطوف علیہ، وہ حرف عطف، ما مجرور محلاً اس میں موصول، فی جارہ ہا مجرور محلاً، جار مجرور مل کر، اب یہاں تو کوئی نہیں ہے تو محذوف نکالیں گے، جار مجرور مل کر متعلق ثبت فعل کے یا حصل فعل کے یا کان فعل کے، تو جار مجرور مل کر متعلق ثبت فعل کے، ثبت فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ ہوا، ما اس میں موصول کے لیے، موصول صلہ مل کر یہ معطوف ہوا، اور الدنیا معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مجرور ہوا من جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق خیرن اس میں تفضیل کے، اب خیرن اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا خبر، اور لغدۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ یہ مبتدا تھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فقیہ واحد، فقیہ واحد ایک سمجھدار عالم، فقیہ واحد ایک سمجھدار عالم، اشد زیادہ سخت ہوتا ہے یعنی زیادہ باری ہوتا ہے، علی الشیطان شیطان پر، من الف عابد ہزار عبادت گزاروں سے، ایک سمجھدار عالم زیادہ باری ہوتا ہے علی الشیطان شیطان پر، من الف عابد ہزار عابدوں سے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے، چونکہ سمجھدار عالم شیطان کے مکر و فریب سے واقف ہوتا ہے، وہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتا، اور شیطان جو لوگوں کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے تو یہ فقیہ سمجھدار عالم جو ہے یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، اور شیطان جو لوگوں کے لیے گناہ اور خواہشات کا جو دروازہ کھول دیتا ہے تو یہ سمجھدار عالم ان کو نصیحتیں کر کے لوگوں کو شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ کر دیتا ہے اور اس دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اور جو عابد آدمی ہوتا ہے عبادت گزار تو وہ تو بس اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ شیطان کے مکر و فریب سے واقف نہیں ہوتا،
اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے اور شیطان نے اس پر اپنا جال بچھایا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے جو سمجھدار عالم ہوتا ہے یہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے ہزار عابدوں سے. فقیہ یہ صفت مشبہ ہے، باب کرم سے ہے. فقوہ یفقہ فقاہتاً سمجھدار ہونا. فقیہ وہ شخص ہے جو اصول شریعت اور احکام شریعت کو جاننے والا ہو. عابدین یہ اسم فاعل ہے باب نصر سے. عابد یعبد عبادتاً عبادت کرنا. ترکیب کرتے ہیں فقیہ مرفوع لفظاً موصوف، واحد مرفوع لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر یہ ہوا مبتدا. اشد مرفوع لفظاً اس میں تفضیل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. علی جارہ شیطانی مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق کے اول اشد اس میں تفضیل کے آگے من جارہ الفی مجرور لفظاً مضاف، عابدین مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر من جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور میں کر متعلق کے ثانی اشد اس میں تفضیل کے. اب اشد اس میں تفضیل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا خبر، اور فقیہ واحد یہ مبتدا ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.